نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ المزمل۔ یا ایھا المزمل، ایک کپڑوں میں لپٹنے والے، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک کپڑے میں لپٹنے والے سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ابتدائے نبوت میں قریش نے دارالندوہ میں جمع ہو کر آپ کے بارے میں مشورہ کیا کہ آپ کی حالت کے مناسب کوئی لقب تجویز کرنا چاہیے کہ اس پر سب متفق رہیں۔ کسی نے کہا کہ کاہن ہے، اس کو دوسروں نے رد کر دیا، تو کسی نے کہا مجنون کہا، تو پھر اس کو بھی سب نے غلط قرار دے دیا۔ پھر ساحر کہا، پھر بعض نے اس کو بھی رد کر دیا، لیکن پھر یہی کہنے لگے کہ ساحر اس لیے ہے کہ دوست کو دوست سے جدا کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ خبر پہنچ کر رنج ہوا اور رنج کی حالت میں لپٹ گئے۔ اکثر سوچ اور رنج میں آدمی اس طرح کر لیتا ہے، اس لیے آپ کو خوش کرنے اور لطف کا اظہار کرنے کے لیے اس عنوان سے خطاب فرمایا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب فرمایا تھا۔ غرض آپ کو خطاب ہے کہ ان باتوں کا رنج نہ کرو، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف مداومت کے ساتھ اور زیادہ توجہ رکھو، اس طرح سے کہ رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات اس میں آرام کرو، یا نصف اس سے کم مصداق ایک ثلث ہے، یا نصف سے کچھ بڑھا دو، نصف سے زیادہ قائم کرو اور نصف سے کم آرام کرو، اور اس نصف سے زیادہ کا مصداق قریب 2 ثلث کے ہیں۔ غرض قیام لیل تو امر وجوبی سے فرض ہوا، مگر مقدار وقت قیام میں 3 صورتوں میں اختیار ہے: نصف شب، 2/3 شب، 1/3 شب۔ اور اس قیام لیل میں قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو کہ ایک ایک حرف الگ الگ ہو، اور یہ حکم غیر صلاۃ میں بھی ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، کھڑا رہ رات کو مگر کسی رات میں، یعنی مگر تھوڑا سا۔ نماز تہجد کے احکام اور ان میں تبدیلی۔ لفظ مزمل اور مدثر خود اس کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ آیت بالکل شروع اسلام اور نزول قرآن کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، جبکہ اس وقت 5 نمازیں امت پر فرض نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ 5 نمازوں کی فرضیت تو شب معراج میں ہوئی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ کی احادیث کی بنا پر یہ فرمایا ہے کہ اس آیت کی روح سے قیام اللیل یعنی رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت پر فرض تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں۔ اس آیت میں قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کو صرف فرض ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں کم سے کم 1/4 رات سے مشغول رہنا بھی فرض قرار دے دیا گیا، کیونکہ ان آیات میں اصل حکم یہ تھا کہ تمام رات باستثناء قلیل نماز میں مشغول رہیں، اور استثناء قلیل کا بیان اور تفصیل انشاءاللہ بیان ہو جائے گی۔ امام بغوی روایات حدیث کی بنا پر فرماتے ہیں کہ اس کے حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رات کے اکثر حصے کو نماز تہجد میں صرف فرماتے تھے، یہاں تک کہ ان کے قدم برہم کر گئے۔ یہ حکم خاصاً بھاری معلوم ہوا۔ سال بھر کے بعد اسی سورت کا آخری حصہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ نازل ہوا، جس نے اس طویل قیام کی پابندی کو منسوخ کر دی اور اختیار دے دیا کہ جتنی دیر کے لیے آسانی ہو اس وقت اتنا خرچ کرنا نماز تہجد میں کافی ہے۔ نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، آدھی رات یا اس میں سے کم کر دے تھوڑا سا۔ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور یا زیادہ کر اس پر اور کھول کھول کر پڑھ قرآن کو صاف صاف۔ ترتیل کے لفظی معنی کلمے کو سہولت اور استقامت کے ساتھ منہ سے نکالنے کے ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ تلاوت قرآن میں جلدی نہ کریں، بلکہ ترتیل اور تسہیل کے ساتھ ادا کریں، اور ساتھ اس کے معانی میں تدبر و غور کریں۔ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم عنقریب ڈال دیں گے آپ پر ایک کلام بھاری۔ یعنی قول ثقیل سے مراد قرآن ہے، کیونکہ اس کے بیان کردہ حلال، حرام، جائز اور ناجائز کے حدود کی دائمی پابندی طبعی طور پر بھاری ہے، بجز اس کے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان بنا دے۔ اور قرآن کو قول ثقیل اس وجہ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو قول ثقیل اس وجہ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص وزن اور شدت محسوس فرماتے تھے، جس سے سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی، اور اگر اس وقت کسی اونٹنی پر سوار ہے تو وہ اس کے بوجھ سے اپنی گردن ڈال دیتی تھی، جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر شاہد ہیں۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ
کہ نماز تہجد کا حکم اس لیے دیا گیا کہ انسان مشقت اٹھانے کا خوگر بنے۔ یہ رات کو نیند کے غلبے اور نفس کی راحت کے خلاف ایک جہاد ہے۔ اس کے ذریعے ثقیل بوجھ احکام کی برداشت آسان ہو جائے جو قرآن میں نازل ہونے والی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک اٹھنا رات یہ سخت، البتہ اٹھنا رات کو سخت روندتا ہے اور سیدھی نکلتی ہے بات۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ جس کے معنی ہے رات کے نماز کے لیے کھڑا ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سونے کے بعد رات کی نماز کے لیے اٹھنا ناشئۃ اللیل ہے۔ اس یعنی یہ ہے نا آیت میں ان ناشئۃ اللیل، تو ناشئہ سے کیا مراد ہے کہ لفظ ناشئۃ اللیل سے مراد بمعنی تہجد ہونا ہے، کیونکہ تہجد کے لفظی معنی بھی رات میں سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے ہیں۔ ابن کیسان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آخر رات قیام کو ناشئۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کے جس حصے میں بھی کوئی نماز پڑھی جائے وہ ناشئۃ اللیل میں داخل ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہر نماز ناشئۃ اللیل میں داخل ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں شغل ہے طویل، یعنی سبحاً طویلا ہے نا، اس میں صبح کے لفظی معنی جاری ہونے اور گھومنے پھرنے کے ہیں۔ اسی سے پانی میں تیرنے کو بھی سبح اور سباحت کہا جاتا ہے کہ پانی میں بغیر کسی رکاوٹ کے گھومنا پھرنا تیراکی کے ساتھ آسان ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ یاد کریں نام اپنا، یعنی آپ پڑھیے اپنے رب کا نام اور چھوٹ جائیں اس کی طرف سب سے چھوٹ کر۔ یعنی تبتل کے لفظی معنی کیا ہے؟ مخلوق سے منقطع ہو کر خالق کی عبادت میں لگ جانے کے ہیں، یعنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل یعنی رات کی نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں دن کی خاص خاص عبادتوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اس آیت میں ایک ایسی عبادت کا حکم ہے جو رات یا دن کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر وقت اور ہر حال میں جاری رہتی ہے، وہ ہے ذکر اللہ، اور مراد ذکر اللہ کے حکم سے اس پر مداومت ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مالک کے مشرق اور مغرب کا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، سو پکڑ لیں اس کو اپنا کام بنانے والا۔ یعنی لغت میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی کام سپرد کیا جائے۔ فاصبر علی ما یقولون وہجرہم ہجرا جمیلا، اور سہتا رہے یعنی برداشت کیجیے، واصبر صبر کیجیے جو کچھ کہتے ہیں، اور چھوڑ دے ان کو بھلی طرح کا چھوڑنا۔ یعنی یہ امام کرخی فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یعنی لوگوں کی ایذاء اور گالیوں پر آپ صبر جمیل، یہ مقامات سلوک میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے چھوڑ دو، ذرنی مجھے چھوڑ دو، اور جھٹلانے والوں، خوشحالی لوگوں، اور ان کو مہلت دے دیں تھوڑی سی، یعنی آپ چھوڑ دیں مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو جو آرام میں رہیں، اور ڈھیل دیں ان کو تھوڑی سی۔ ان لدینا انکالا وجحیما، البتہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں آگ کا ڈھیر، یعنی اس سے سخت ترین عذاب کا ذکر ہے، جس میں پہلے انکال کا ذکر کیا جس کے معنی قید و بند اور زنجیروں کے ہیں، پھر جہنم کی شدید آگ کا ذکر ہے، پھر اہل جہنم کے دردناک کھانے کا ذکر ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کھانا گلے میں اٹکنے والا اور دردناک عذاب۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین اور پہاڑ، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے تودلے پھسلتے ہوئے، یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ۔ آگے کچھ قیامت کے ہولناک واقعات کا بیان فرمایا ہے، جیسے یوم ترجف الارض والجبال۔ اس کے بعد کفار مکہ کو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر اس سے ڈرایا گیا کہ جس طرح فرعون اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے گرفتار عذاب ہوا، تم بھی اس پر جمے رہو تو سمجھ لو کہ تم پر بھی ایسا عذاب دنیا میں آ سکتا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول، شاہدن گواہی دینے والا، علیکم تم پر، کما ارسلنا جیسے ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول۔
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، پس فرعون نے کیا کی؟ رسول کی نافرمانی کری، یعنی اس کا کہنا نہ مانا، بس ہم نے اسے پکڑ لیا بڑے وبال میں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تو کیسے تم بچو گے اگر تم کفر کرو گے، اس دن کر دے گا بچوں کو بوڑھا، نئے لڑکوں کو بوڑھا۔ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، آسمان پھٹ جائے گا اس دن، اس کا وعدہ ہونے والا ہے، یعنی اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بے شک یہ تو ایک کیا ہے؟ نصیحت ہے، جو چاہے اس کو اختیار کر لے اپنی رب کی طرف راہ۔ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ، بے شک آپ کا رب وہ جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں، قریب ہے، من ثلثي اللیل، رات کا 2/3، ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اور آدھی رات اور اس کا تہائی اور ایک جماعت جو آپ کے ساتھ ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ اندازہ فرماتا ہے دن اور رات۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اس نے جانا کہ تم ہرگز نباہ نہ کر سکو گے، تو اس نے عنایت کی تم پر، تو تم پڑھا کرو ما تیسر من القرآن، جس قدر آسانی ہو سکے قرآن میں سے۔ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، پر اس نے جانا کہ البتہ ہوں گے تم میں سے مرضی، کوئی بیمار، اور کوئی یضربون، وہ سفر کریں گے، فی الارض، زمین میں، یبتغون، تلاش کرتے ہوئے، من فضل اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے؟ روزی۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور کئی دوسرے یقاتلون، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، فقرؤ، پس پڑھ لیا کرو جس قدر آسانی ہو سکے اس میں سے یعنی قرآن میں سے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور اللہ کا قرض دو، قرضًا حسنا یعنی قرض حسنہ اخلاص سے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے کوئی نیکی، تو تم پاؤ گے اللہ کے ہاں اس کو بہتر اور بڑا اجر۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور تم بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔